جناب وہ کہنے لگے کہ ایسے ہی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں خریدا حضرت بلال کو، اس خریدنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی، شاید حضرت بلال نے ان پر کوئی احسان کیا ہوگا، تو یہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے حضرت بلال کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا، ورنہ یہ بات کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو حضرت بلال کو امیہ بن خلف سخت سزائیں دے رہا تھا۔ حضرت بلال نے اپنی اس تکلیف کو آرام میں بدلنے کی تجویز یہ سوچی کہ وہ جیسے جیسے تکلیف دیتے اور آپ کو مارتے اور گرم پتھر جو ہے وہ رکھتے، تو حضرت بلال اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے آحد 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 یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو آپ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس جملے کو بار بار دہراتے۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے گزرے، مسکرا کر شفقت کے ساتھ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اپنا دست شفقت آپ نے پھیرا اور فرمایا بلال جس آحد آحد کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں اس تکلیف سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ یہی بات جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلی تو وہ ڈھیر سالہ مال لے کر آگے، بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا آدھا کلو سونا لے کر آگے۔ کمر اچھا ہے، فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، نظر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، تو کم و بیش آدھا کلو سونا لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خریدنے گئے، بلکہ خرید کر لائے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے، اس ماحول میں کہ جب ہر چیز پیسوں سے ٹوٹتی ہو، لوگوں کے اندر اخلاص کا ڈھونڈنا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا یہ مشکل سا اور بے مسمع سا پھل تھا، تو حضرت بلال کو اتنے مہنگے داموں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، تو لوگ اب چیم گوئیاں کرنے لگ گئے، کہنے لگ گئے یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لوگ جو ہے وہ یہ باتیں کرنے، ایک وہ بے مسمع پھل آیا نا کسی جگہ بھی، تو لوگ پھر انوکھی سی باتیں کرنے لگ جاتے، یہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو گیا جی، یہ نہیں ہو سکتا، بندے سارے جھوٹ بول رہے ہوں تو ایک ان میں اگر سچ بولے تو وہ بڑا انوکھا سا لگتا ہے، بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تب اس زمانے میں جب حالات اتنے خراب ہوں، لوگ ایک ایک دینار کے لیے لڑ رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، تو وہ ایک حبشی غلام کو اتنے مہنگے داموں میں خریدنا کام تو بڑا مشکل ہے۔ تو اب جب مکے میں یہ بات پھیلی، یہ کام جناب صدیق اکبر نے کیا ہے، تو پتہ ہے وہ کیا کہنے لگے، وہ کوئی بات نہ ملی تو پھر لوگ جو ہے وہ بات بنا لیتے ہیں، بات نہ ملے تو لوگ بات بنا لیتے ہیں، بات گھڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اتنی سونی لوگ جو ہے وہ بات گھڑتے ہیں کہ لگتا ہے جھوٹ ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو بہت بڑا سچ ہے، انہوں نے بات گھڑ لی اور طے کر لی، اور ایسے ہی جناب وہ کہنے لگے کہ ایسے ہی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں خریدا حضرت بلال کو، اس خریدنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی، شاید حضرت بلال نے ان پر کوئی احسان کیا ہوگا، تو یہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے حضرت بلال کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا، ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب رب کی رضا کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا، ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ آیت کریمہ اتری، اور جب جب صحابہ اکرام رضوان پر اعتراض ہوتا تب اللہ کا قرآن بولا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، تو فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ابو بکر تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں رب اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، تو میں تو تیری رضا کی تلاش میں پھرا، تو اللہ کی رضا کی تلاش کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر جو ہے وہ پھرے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اب ان کو کیا مقام ملے گا، کیا مرتبہ ملے گا کہ بڑی جلدی رب ان سے راضی ہو جائے گا ابو بکر سے، اور رب کا وعدہ ہے کہ رب جناب ابو بکر صدیق سے راضی ہو جائے گا۔